الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک روایت جس کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ یہ سلسلہ درس حدیث کا رمضان میں، چونکہ اس وقت ہم لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے رمضان میں اس کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ہی اب تک اس توفیق سے ہم سب کو نوازا، اور اللہ کی مشیت ہوگی تو انشاءاللہ یہ سعادت ہم سب کو رمضان کے بعد دوبارہ حاصل ہوگی، اور ہم سب حدیث سننے سنانے کے لیے انشاءاللہ بیٹھا کریں گے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا تعلق ایک اہم ترین عبادت یعنی روزے سے ہے۔ یہ جو مبارک مہینہ رمضان المبارک کا آنے والا ہے، اس کی عظمت، اس کی برکت آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ انتہائی مبارک مہینہ ہم سبوں کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں رمضان المبارک کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی قدردانی کو بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں چند چیزیں میری امت کو ایسی عطا ہوتی ہیں، خاص چیزیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی امت کے لوگوں پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، اور جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے پھر اللہ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ گویا کہ جو لوگ بھی رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں نیکیوں کے عزم کے ساتھ، اس کی قدردانی کے عزم کے ساتھ،
تو وہ سب اللہ کی رحمت کی نظر کے مستحق ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نعمت پچھلی امتوں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی کہ اللہ کی ایسی رحمت کی نظر پڑ جائے کہ بس اس کا کام بن جائے، وہ جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ فرمایا دوسری چیز جو میری امت کی خصوصیت ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو جو اس کے افطار کے وقت آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا تیسری چیز جو میری امت کو اللہ تعالیٰ بطور خاص عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مامور کر دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ ان روزے داروں کے لیے، رمضان المبارک کی قدردانی کرنے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں۔ بتائیے کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو رمضان المبارک کا احترام کر رہے ہوں گے، اس کے اوقات کی قدردانی کر رہے ہوں گے، روزہ اور تراویح اور عبادات کے ذریعے اسے آباد کر رہے ہوں گے، تو رحمت الہی کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اللہ کو ان کی منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو رہی ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالی جنت کو حکم دیتے ہیں کہ میرے ان بندوں کے لیے سج دھج کے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ جنت ان کے استقبال کے لیے رمضان المبارک میں سجائی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے جسے ہم چاند رات، عید کی رات کہتے ہیں، اللہ تعالی سبوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ بس بہت قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عبادت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا سیزن بنا کے عطا فرمایا ہے کہ اس میں ہماری نیکیوں کے ثواب کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اپنی عنایات کو بڑھا دیتے ہیں، اپنی رحمت کی نظر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس مہینے کو اللہ نے عبادات کا بابرکت مہینہ جب بنا دیا ہے تو اس میں اللہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينظر اللہ الی تنافسکم فیہ، اللہ اس میں تمہارے اندر عبادت کا شوق اور عبادت کی دلچسپی، عبادت کے تنافس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر آدمی میں یہ جذبہ ہو کہ عبادت میں ہم دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ اس مہینے میں ہمارے اندر یہ جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ اللہ تعالی اس مہینے میں اہل ایمان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں، یغشاکم اللہ فیہ۔ پھر آغوش رحمت میں جب اللہ نے لے لیا تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ فرمایا کہ آغوش رحمت میں لے کر کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور رمضان کے ہر دن میں، ہر رات میں، ہر مومن کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآنی آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، عبادتوں کی کثرت کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، وہیں رمضان المبارک اللہ سے خوب مانگنے کا مہینہ بھی ہے۔ اللہ کو ہمارا مانگنا، ہماری دعا بہت پسند ہے، تو اس مبارک مہینے کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل
دعائیں اور فریاد اور اللہ کے سامنے اپنی حاضری ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں دیگر اعمال کا اہتمام کرنا ہے، وہیں خوب سے خوب اللہ سے مانگنے کا، دعاؤں کا بھی ہم سب کو اہتمام کرنا ہے۔ اذان ہو جانے دیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی ہم قدر کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ روایت میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمارے اندر شوق عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری دلچسپی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کو ہم دکھانے والے بن جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے رمضان مبارک کی قدر کر لی تو ہمیں انعامات تو حاصل ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے ناقدری کر لی تو وہ روایت تو آپ کے ذہن میں ہوگی جس میں جبرائیل امین کی بد دعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ تو ایک طرف قدردانی پر انعام ہے، اکرام ہے، نوازشیں ہیں، لیکن ناقدری کرنے پر، اس سے فائدہ نہ اٹھانے پر، محروم رہنے پر کتنی بڑی بد دعا ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اور وہ دعا جو جبرائیل امین کی زبان سے نکلے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ کر اس پر قبولیت کی مہر لگا دے، اس کے عند اللہ مقبول ہونے میں کیا شک ہے۔ اس لیے ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے کی خوب قدر کرنی ہے اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں اور ان بد نصیبوں میں ہم شامل نہ ہوں جن کے لیے وہ بد دعا ہے۔ بہت مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہم روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں گے۔ فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں انسان جو نیکی بھی کرے گا اس کا ثواب بڑھ کے عطا فرمائے۔ یہاں جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ آگے آنے والی جو حدیث ہے وہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کے مفہوم میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے تقریباً 10 اقوال نقل کیے ہیں، اور متعدد علماء نے اس کے بارے میں متعدد باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے انسان کے بہت سے اعمال وہ ہیں جس میں دنیاوی اغراض شامل ہو جاتے ہیں، ریاکاری آ جاتی ہے، کسی کے ڈر سے اس کام کو کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے انسان وہ اچھا کام کر دیتا ہے،
کسی کے دباؤ میں انسان وہ کام کر لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ یہ ایسی عبادت ہے اور ایسا عمل ہے کہ انسان اس کام کو، اس عبادت کو تمام تر دنیاوی مفادات اور دنیاوی اغراض سے کٹ کر محض اللہ کی رضا کے لیے ہی انجام دیتا ہے۔ اس میں اور کوئی مقصد شامل ہو نہیں سکتا۔ کسی کے دباؤ میں ڈر سے نماز پڑھ لیں گے، کہیں زکوٰۃ کے وصولیابی کا بہت مستحکم نظام ہوگا تو کسی کے ڈر سے زکوٰۃ دے دیں گے، جیسا کہ اسلامی حکومتوں میں زکوٰۃ کی وصولیابی کا مستحکم نظام ہوتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس خوشنودی سے نہ دے، لیکن ایک نظام کے تحت اسے دینا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یا بہت سے گھروں میں بچے کو زبردستی ماں باپ نماز پڑھواتے ہیں، بچہ پڑھ لیتا ہے، تربیت کے لیے ضروری ہے۔ تو دوسری دنیاوی چیزیں اس کی نیتوں میں شامل ہو سکتی ہے مختلف عبادات میں۔ فرمایا روزہ یہ کسی کے دباؤ میں نہیں رکھا جا سکتا، ریاکاری کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ اس میں تو بس ایک ہی مقصد اللہ کی رضا، کیونکہ انسان کسی روزے دار کے ساتھ 24 گھنٹہ تو نہیں رہ سکتا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر تنہائی میں جا کے پانی پی لے گا، اکیلے میں کچھ بھی کھا لے گا۔ ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں۔ فرمایا کہ تمام روزے کو توڑنے والی چیزوں سے ہی بچ رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، گویا کہ اس میں کوئی اور مقصد شامل نہیں ہے، اس کے پیش نظر بس اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اس کے بارے میں لکھا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب لکھنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھے ہیں کہ فلاں عمل پر اتنے سے اتنا ثواب، 10 گنے سے لے کے 700 گنا تک۔ فرمایا کوئی حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ 10 گنے سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب دینے کا اللہ نے نظام فرشتوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ وہ انسان میرے واسطے اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، روزے کو توڑنے والی چیزوں کو چھوڑتا ہے، میری رضا کے لیے وہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، تو اب اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اور میرے درمیان راز ہے، وہ جتنی محبت میں رکھے گا اس کا انعام میں خود اسے عطا کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ قریب جب دیتا ہے تو اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ جب خود دینے پہ آ جائیں تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا عطا کرے گا، وہ بھی جبکہ وہ خوش ہو کے عطا کر رہا ہے۔ نوازش کرنے پہ آیا، کون ہے اس کو روکنے والا؟ کون ہے اس کے ہاتھ کو محدود کرنے والا؟ کہا میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایک روایت میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو باعد اللہ بذلک وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ ایک دن کے روزہ ثواب۔ یہاں رمضان میں تو آپ کو پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور رمضان کا روزہ فرض ہے۔ یہ تو نوافل کے بارے میں جب یہ فضیلت ہے تو فرض کا مقام تو نوافل سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ عام دنوں کے روزے کا جب یہ حال ہے، اللہ اکبر، تو پھر رمضان کی اس عبادت، رمضان کے روزے کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے بھائیوں، ہم سب کو بہت اہتمام سے روزہ رکھنا ہے۔
فرمایا والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ بعض علماء کہتے ہیں وقایا، یہ ڈھال ہے گناہوں سے، کہ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے جہنم سے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قول کو جمع کرتے ہوئے لکھا کہ گناہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، تو گویا کہ گناہ سے روک کر یہ جہنم سے بھی بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ گناہ اور جہنم دونوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اب جب اتنی اہم ترین عبادت ہے تو اس عبادت کے اندر اس عبادت کی شان کا خیال رکھنا اور اس عبادت کو عبادت کے جیسا بنانے کی کوشش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے، ہمارا وہ عمل مجروح ہو جائے، ہمارا وہ عمل داغدار ہو جائے، اس کا ثواب کم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے، فرما رہے فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَرْ، کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گندی باتیں نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اور چیخ و پکار نہ کرے، جاہلوں کی جیسی باتیں نہ کرے۔ ادب سکھا رہے ہیں۔ عام طور پہ روزے میں اس کی نوبت بہت آتی ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی تو لوگوں کے مزاج میں بسا اوقات چڑچڑاپن آ جاتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ جھگڑنے لگتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں رمضان میں خاص طور پہ ظہر کے بعد ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھو تم اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کرنے جا رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو سنبھال نہ سکو۔ پہلے ہوشیار کرتے رہے کہ دیکھو اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں زبان کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ پہ مت اتر جانا، چیخ و پکار پہ مت اتر جانا، لڑائی جھگڑے پہ مت اتر جانا، بلکہ اپنے آپ کو اخلاق کا پیکر شریف انسان بناتے ہوئے اپنی زبان کا اور اپنے طور طریق کا خاص طور پہ خیال رکھنا کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ تمہاری اس عبادت میں اگر ان کاموں کو تم نے کر دیا تو گویا کہ تمہاری یہ عبادت مجروح اور داغدار ہو گئی۔ تنبیہ کر دیا۔ تو ہم سب بھی اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے روزے کو بچانے کی بھی ہم فکر کریں اور روزے کو روزہ بنانے کی فکر کریں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، الٹی سیدھی حرکتیں اس نے نہیں چھوڑی، تو اللہ کو ایسے لوگوں کے روزوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کا روزہ حقیقت میں رسم روزے سے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، روزے کے دوران ہمیں شریعت کی تمام ممنوع چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اعمال کی، اپنے افعال کی، اپنی زبان کی نگرانی کرنی ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے کوئی کام خلاف شرع نہ ہو جائے، کوئی کام غلط نہ ہو جائے، کیونکہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام شہوتوں کو چھوڑ دینا اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا اور نفس کو کچلنے کی کوشش کرنا کہ شیطان بھی کمزور پڑ جائے، ہمارا نفس بھی کمزور پڑ جائے۔ یہ تو روزے کا اہم ترین مقصد ہے، اور جب اسی مقصد کی ہم تکمیل کریں گے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ مقصد تقوی اور تقوی کا حصول ہمیں اسی صورت میں ہوگا جبکہ ہم روزے کو روزے کی طرح رکھیں گے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ،
کہ کوئی اس سے گالی گلوچ پہ اتر جائے، کوئی اس سے جھگڑنے آ جائے تو یہ بھی ہاتھ نہ چڑھائے، بلکہ یہ کہہ دے بھائی میں تو روزے سے ہوں، تم جہالت کر رہے ہو، نادانی کر رہے ہو، تمہاری نادانی کا جواب، تمہاری غفلت کا جواب، تمہاری گناہ کا جواب، تمہاری زیادتی کا جواب میں نہیں دے سکتا، اور تمہارے چکر میں پڑھ کے میں اپنے روزے کو ضائع نہیں کر سکتا۔ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ کیا تعلیم ہے! حالات کچھ بھی آئیں روزے کا خیال رکھنا ہے، روزے کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس روایت کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، مسواک کر سکتے ہیں، صفائی اچھی چیز ہے، مسواک بھی شریعت میں مطلوب ہے۔ یہ منہ کو گندا رکھ کے بدبو لانا مراد نہیں ہے، بلکہ پیٹ میں معدے کے خلو کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے جو ایک بو پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے دو خوشی ہے۔ فرمایا اذا افطر فرح بفطرہ، کہ جب وہ روزہ رکھ کر کے مہینہ مکمل کرتا ہے، افطار کرتا ہے، تو اسے افطار کی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی اللہ نے ایک نعمت دی تھی، ہم نے اس کی قدر کر لی، عبادت میں ہمارا وقت گزر گیا، ہم نے ان اوقات کو قیمتی گزار لیا، تو اس پر ایک خوشی ہوتی ہے اس کو۔ فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، یہ تو خوشی دنیا میں مل ہی رہی ہے، لیکن دنیا میں جو ملے گی وہ چیز پوری نہیں ہے، پوری نعمت تو آخرت میں ملے گی۔ فرمایا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے ذریعے خوش ہوگا، جب اس کا رب اس کو انعام عطا فرمائے گا روزے کا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کا انعام اللہ خود عطا کریں گے، جیسا کہ اوپر ابھی بات میں نے بتائی کہ اللہ اس کا ثواب خود دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے عبادات بھی کرتا ہے، اس سے کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میدان محشر میں انسانوں کے درمیان انسان رہتے ہوئے جن کوتاہیوں کو انجام دے رہا ہے اس کا بدلہ بھی اسے دینا ہے۔ فرمایا کہ میدان محشر میں ایسا ہو سکتا اور ہوگا کہ ایک انسان اللہ کے سامنے آئے گا، مختلف لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے مسائل اس کے ذمے جڑے ہوں گے۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے ایک روایت میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو نماز، روزے اور دیگر عبادات کو لے کر کے آئے گا اللہ کے سامنے، لیکن دوسری طرف کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، وہاں اس کو بدلہ دلایا جائے گا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، بالآخر اس کی نیکی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس کی برائیاں اس کے سر ڈال دی جائیں گی اور اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ فرمایا کہ اعمال کے ذریعے بدلہ دیا جانا تمام اعمال کے ذریعے ہوگا، لیکن روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کہے کہ نہیں، یہ تو خالص میری رضا کا عمل ہے، یہ خالص میری رضا کا عمل ہے، اس کے ذریعے کسی کا بدلہ نہیں، یہ وہ ریزرو عبادت ہے جو ضائع نہیں ہو سکتی ہے، یہ وہ مخصوص عبادت ہے۔ اللہ کہے کہ نہیں، اس کے ذریعے کسی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، تمام اعمال کے ذریعے بدلہ دے دیا گیا، لیکن یہ تو میری رضا کے لیے خاص عبادت ہے، اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں وہ روایت آپ کے سامنے سے گزری ہوگی کئی بار
کہ مختلف اعمال کے کرنے والوں کے لیے جنت کے مختلف دروازے ہیں، خیر کے کام کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، نمازیوں کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا، روزے داروں کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کی طرح اس کے لیے بھی خاص دروازہ مقرر کیا ہے، باب الریان، اور اس کا نام بھی دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ کیوں؟ روزے دار اللہ کی رضا کے لیے جب دنیا میں پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ اپنی خصوصی عنایت کے ذریعے ان کی پیاس کو آخرت میں بجھائیں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ انتہائی مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم سب کو اچھی طرح روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عبادت کے اعمال، اس مہینے کے اعمال میں سے اہم ترین عمل تراویح ہے۔ 20 رکعت تراویح کا ہم سب کو اہتمام کرنا ہے، اور مکمل قرآن سننے کا ہم سب کو اہتمام کرنا ہے۔ اور تراویح کی یہ سنت چند دنوں پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی، بلکہ پورے مکمل رمضان تراویح کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ جس طرح رمضان کے ہر دن میں روزہ رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی رمضان کی ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں پڑھ لیا اور پھر چھٹی ہو گئی، نہیں، جب تک رمضان کی راتیں نصیب ہوں گی اس وقت تک ہر رات میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور مکمل قرآن سن لینا یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو پورا قرآن آپ نے چند دنوں میں کہیں پر سن لیا تو اس سے عام دنوں کی تراویح کی ذمہ داری سے ختم، آپ یہ آزاد نہیں ہو گئے، آپ کو ہر رات میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو نزول قرآن سے نوازا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی کثرت سے تلاوت کا مہینہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی کوشش کرے کہ اس مبارک مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اپنے اکابرین کو دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ تو تراویح میں اور بقیہ 60 مرتبہ رات و دن میں۔ اللہ اکبر، ہم سے ایک مکمل نہیں ہو پاتا ہے۔ کیسے اہل اللہ تھے وہ لوگ؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات تراویح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ ان کی تراویح سحری کے وقت میں ختم ہوتی تھی۔ یہ حضرات وہ تھے جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پورے دن مستقل قرآن کریم ہی کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ شہر القرآن ہے، تو ہم سب کو زندگی کا نظام ایسا بنانا ہے کہ اس مبارک مہینے میں تمام مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے، آگے پیچھے کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ یہی ہے اس مبارک مہینے کی قدردانی۔ نیند کم ہو چلے گا، ایک قبر میں بہت لمبی مدت سونا ہے، یہاں جاگے رہیں گے تو وہ آگے جاگنا ہمیں کام آئے گا۔ نیند کی کمی کو برداشت کر لیں گے، دیگر مصروفیات میں خلل کو برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں اس مبارک مہینے کو اسی طریقے سے انہی اعمال میں گزارنے کا اہتمام کرنا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی اور اللہ سے خوب مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔